ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریے، خبر آپ کو دیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ G7 اجلاس چھوڑ کر واشنگٹن واپس پہنچ گئے۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، نائب صدر اور مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی کو ایرانی حکام سے بات چیت کے لیے بھیج سکتے ہیں، لیکن ایران کو جوہری پروگرام مکمل طور پر چھوڑنا ہوگا۔ امید ہے ایران کا جوہری پروگرام امریکہ کی جنگ میں شمولیت سے بہت پہلے ختم ہو جائے گا۔ میں نے سیز فائر کا نہیں کہا، اسرائیل کے ایران پر حملے سست نہیں ہوں گے، 2 دن میں سب پتہ چل جائے گا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا، اگر خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو ایران پر سخت حملہ کریں گے۔ ایرانی شہریوں کے تحفظ کے لیے انہیں تہران سے نکلنے کی ہدایت کی تھی۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے جلد ملاقات کے اہتمام کی ہدایت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ Very close to having. They've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. The cities have been blown to pieces and we've lost a lot of people. It's not too much in the mood to negotiate. Tomorrow morning, girl, while you're sleeping, a lot of bad things happening there. No, I think it's safer for them to evacuate. ایران کے خلاف جنگ نہیں، امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر ٹم کین نے صدر ٹرمپ کے ایران سے جنگ سے متعلق اختیارات محدود کرنے کا بل پیش کر دیا۔ بل میں کہا گیا ہے ٹرمپ کو ایران پر حملے کا حکم دینے سے پہلے کانگریس سے اجازت لازمی قرار دی جائے۔ اسرائیل ایران تنازع امریکہ کو نہ ختم ہونے والی جنگ میں گھسیٹ سکتا ہے۔ امریکی عوام اپنے فوجیوں کو ایک اور طویل جنگ میں بھیجنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ امریکی فوجیوں کو جنگ پر بھیجنے سے پہلے بل پر بحث کرائی جائے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا، نیتن یاہو نے جان بوجھ کر امریکہ ایران جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ امریکہ کو کسی اور غیر قانونی جنگ میں نہ پھنسایا جائے۔ چین نے امریکہ کو ایران اسرائیل تنازع میں کردار ادا کرنے سے خبردار کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو جلتی پر تیل قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ایران پر حملوں سے جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ شعلوں کو بھڑکانا، تیل ڈالنا، دھمکیاں دینا اور دباؤ بڑھانا کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اس طرح سے تنازع مزید شدت اختیار کرے گا۔ دھمکیوں سے مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صورتحال کو پرسکون بنانے کے لیے سفارتی راستہ ہی واحد حل ہے۔ بیجنگ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے پر آمادہ ہے۔ جب تک جارحیت ہوگی تو ہمارے پاس بھی دفاع کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جس مقام سے ہم پر حملہ ہوگا اسی جگہ پر جواب دیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا بھارت نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی، امریکہ اس جارحیت میں شریک ہے اور ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ ایرانی سفیر نے پاکستانی حکومت، عوام اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ARY نیوز کے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ سے مزید کیا بات کی، دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے اور یہ ہمارے لیے بھی جو ہے یہ جائز سوال ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے اس نے کس بنیاد پہ اقدام اٹھایا اور بہت سے بے گناہ لوگوں کو جارحیت کے نتیجے میں جو ہے وہ شہید کیا گیا اور بغیر کسی اعلان کے جو ہے اس جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے جو ہے وہ وجوہات پہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جارحیت پہ مبنی جو ہے اس کی خو ہے صہیونی حکومت کی جو ہے وہی جو ہے اس کی جو ہے وہ ریزن ہے، لیکن اس کا بہانہ انہوں نے جو ہے وہ ایٹمی مسئلے کو قرار دیا ہے۔ ہمارے ایٹمی مسئلے جو پروگرام ہے اس پہ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ یہ نے 15 مرتبہ جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے پرامن ہونے کے بارے میں جو ہے مور تصدیق ثبت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو انٹیلیجنس ہے کمیونٹی جو ہے اس نے بھی ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے پرامن ہونے کے بارے میں جو ہے وہ رپورٹ پیش کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سپریم لیڈر ہمارے رہبر معظم ہیں وہ ایٹمی ہتھیاروں کے بنانے کو جو ہے وہ ممنوع جو ہے انہوں نے ہونے کا فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا کسی قسم کا بھی جواز جو ہے ان کے پاس نہیں تھا سوائے اس کے کیونکہ ہم فلسطین کا جو کاز ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، فلسطینی کی حمایت کرتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم پہ تجاوز جو ہے اور جو جارحیت ہے اس کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی اور کس طرف یہ جائے گی؟ کیا یہ زیادہ بڑی تباہی لے کر آ سکتی ہے یا کوئی اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ رک جائے؟ دیکھیے ہمارے ملک پہ جو ہے وہ جارحیت کی گئی ہے، ہم جو ہے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ جس نے جو ہے اس جارحیت کو شروع کیا ہے اور جو اس جارحیت کی حمایت کر رہا ہے وہ جو ہے امریکہ کی غاصب جو ہے
وہ حکومت ہے اس کو یہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں اور ہر قسم کی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ کی جائے. بات ان سے پوچھنی چاہیے جو ہے. لہذا جب تک جو ہے وہ یہ جارحیت ہوگی ہمارے پاس بھی دفاع کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ رستہ نہیں ہے اور ہم اپنا بھرپور دفاع جو ہے وہ اس کو کرتے رہیں گے. کچھ ممالک کا دیکھا گیا ہے کہ ایران کا ان سے اچھا رہا، یعنی ایران کی جانب سے فرینڈشپ رہی. اس میں سب سے بڑی مثال انڈیا کی ہے. تو انڈیا نے اتنے بڑی جارحیت اسرائیل نے کی، انہوں نے مذمت نہیں کی آج تک. تو ان کے رول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ہم نے تمام ممالک جنہوں نے بھی جو ہے ایران کو سپورٹ کیا صہیونی حکومت کے اس جارحیت کے مقابلے میں، ہم ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تمام دوستوں کا بھی جنہوں نے جو ہے UN سیکورٹی کونسل میں ہماری حمایت کی اور انہوں نے اس جارحیت کی بھی جو ہے وہ مذمت کی. اس کے ساتھ ساتھ SCO میں نے بھی جو ہے اس جارحیت کی مذمت کی ہے اور تمام ہمسایہ ممالک نے جو ہے اس جارحیت کی مذمت کی ہے. بالخصوص پاکستان کی حکومت کا جو ہے میں یہاں پہ کیونکہ انہوں نے اعلیٰ ترین سطح پہ جو ہے اس جارحیت کی مذمت کیا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پاکستان کے عوام نے اپنے تمام وجود کے ساتھ جو ہے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. میں ان کا بھی جو یہاں پہ جو ہے آپ کے اس چینل کے وساطت سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پاکستان کے جو حکومت کے اور عوام کے ساتھ ساتھ پاکستان کے میڈیا نے بھی جو ہے بہت اچھی جو ہے وہ کوریج دی ہے. جی بالکل، انڈینز کی طرف سے اگرچہ کچھ کانٹیکٹس ہوئے ہیں لیکن انہیں واضح طور پہ جو ہے اس کی مذمت نہیں کی. جب دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ اگر ایران کا جواب جو ہے وہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوبت آ جائے گی اور یہ اس کے کانسیکوینسز تو بڑے پھر سنگین بھی ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جہاں سے بھی جو ہے ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا ہم وہاں پہ جو ہے وہ واپس جوابی کارروائی کریں گے. ابھی تک جو ہے جو علاقائی ممالک ہیں وہاں سے امریکن جو بیسس سے جو ہے ہمارے اوپر کسی قسم کا ہمیں وہاں سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا اور علاقائی ممالک جہاں پہ امریکن بیسس پائے جاتے ہیں انہوں نے رسمی طور پہ آفیشلی جو ہے اسرائیلی جو ہے جارحیت کی مذمت کی ہے اور ہمارا ان تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہے، ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی ہے اور بات چیت بھی ہو رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم دفاع کی حالت میں ہیں، جہاں سے بھی ہمارے خلاف جارحیت کی جائے ہمارے پاس اس کا جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. امریکی صدر جو ہیں وہ بڑے اگریسو ان کے بیانات، تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ جو بھی امریکی صدر آتا ہے وہ اسی طرح کی بتوکی باتیں کرتا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے کبھی بھی جو کچھ وہ فرماتے ہیں ان کے فرمودات کی طرف توجہ نہیں دی. ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹڈ ثبوت اور واضح دلائل موجود ہیں کہ امریکہ جو ہے اس جارحیت میں شریک ہے اور کسی سے بھی جو ہے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اتنی بڑی شخصیات، اہم ترین. کراچی میں تاجر سے 21,57,000 روپے چھیننے والے ڈکیت اسامہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایس پی کہنا ہے ملک سے متاثر دکاندار کا سابق ملازم ہے. افضل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. افضل، آگاہ کیجئے گا اس بارے میں. خان نامی یہ دو تاجر ہیں جو کہ 21 لاکھ سے زائد رقم لے کر بینک میں جمع کروانے کے لیے جا رہے تھے اور کلری کے علاقے میں گزشتہ روز انہیں 4 سے 5 ملزمان نے اسلحے کے زور پر لوٹ لیا تھا اور 21,57,000 روپے چھین کر فرار ہو گئے تھے. پولیس اس کیس پر کام کر رہی تھی. سٹی پولیس نے اس واردات میں ملوث مرکزی ملزم اسامہ کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے 3 لاکھ روپے، ہونڈا موٹر سائیکلیں اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے اور یہ ملزم متاثرہ جو دکاندار ہے اس کا سابق ملازم بتایا جاتا ہے اور اس سے مزید پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے مقامی سطح پر جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور بانی کے بیانی نے عوامی مقبولیت حاصل کی ہے. اس بارے مزید بات کریں گے. بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ ہیں. ضیاء الحق، بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا وزیر اعلیٰ کا؟ جی، یہ انہوں نے جو بات چیت کیا ہے یہ APN ہے اس کا جو وقت جو کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کا وقت تھا اس میں انہوں نے یہ ملاقات کیا جن میں صدر ان کے کاظم خان ان کی قیادت کر رہے تھے. تو اس میں جو وفد ہے اس نے اگلے مالی سال کے لیے جو خیبر پختونخوا حکومت نے سرپلس بجٹ پیش کیا ہے وفد نے اس پر علی امین گنڈا پور کو مبارکباد دی. اس کے علاوہ ملاقات میں مقامی اخبارات کے درپیش مسائل، اشتہارات کی مد میں واجبات کی ادائیگی اور موجودہ صوبائی حکومت کی کارکردگی سے متعلق بھی گفتگو کی گئی اور آزادی صحافت اور اخباری صنعت میں ترقی کے حوالے سے CAPNE
کہ اہم کردار رہا ہے. یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ اشتہارات کے بعد میں اخبارات کے بقایا جات کی ادائیگیوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے. اور سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اخبارات کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم بانی چیئرمین کے ویژن کے مطابق آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حکومت جب سنبھالی تو خزانے میں صرف 18 دنوں کی تنخواہ کے پیسے تھے. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بہتر مالی نظم و ضبط اور مؤثر مانیٹرنگ کے ذریعے 2050 ارب روپے اضافی آمدن پیدا کی ہے. یہ رقم پہلے بھی سسٹم میں موجود تھی مگر ضائع ہو رہی تھی. ان کا کہنا تھا صوبے کے اپنے محصولات 125 ارب روپے ہیں اور ہم نے قرض اتارنے کے لیے 150 ارب روپے کا ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ قائم کیا ہے، جبکہ اگلے مالی سال کے دوران اس فنڈ میں مزید 150 ارب روپے کی سرمایہ کاری بھی کی جائے گی. اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تھرو فارورڈ 13.5 سال کا تھا. اور انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے اس کو کم کر کے 4 سال تک لے آئے ہیں. جی بہت شکریہ ضیاء آپ کا. ہر سال بجٹ پر سندھ حکومت پر الزامات لگانا حافظ نعیم کی پرانی عادت ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر عمل کہتے ہیں حافظ نعیم کا نورہ کشتی کا الزام دراصل ان کی سیاسی بے وزنی کا اظہار ہے. سندھ حکومت نے تعلیم کے شعبے کو ہمیشہ ترجیح دی. تعلیم اور صحت کی بہتری کے لیے جتنے اقدامات پیپلز پارٹی نے کیے اتنے کسی نے نہیں کیے. سندھ میں تعلیم، صحت، پانی، انفراسٹرکچر پر ترقیاتی کام کسی نورہ کشتی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی کی مسلسل عوامی خدمت کا ثبوت ہے. حافظ نعیم کو اگر واقعی فکر ہوتی تو کہتے 18ویں ترمیم کے باوجود وفاق رقوم پر بروقت کیوں نہیں دیتی. حافظ نعیم کو چاہیے الزامات کی سیاست کے بجائے عوام کے لیے مثبت سوچ رکھیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. امید ہے ایران اسرائیل جنگ زیادہ طویل نہیں ہوگی. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا امریکہ کے سیکرٹری تجارت سے ورچوئل گفتگو ہوئی. پاک امریکہ تجارت معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا ہے. Well prepared for any eventuality in case things go towards further escalation. Ongoing discussions and negotiations on U.S. tariffs. I had a very constructive and positive call with U.S. Commerce Secretary Lutnick. Again, I think both countries have come to a moving toward the right direction when it comes to U.S. tariffs. We continue to move forward in terms of the strategic partnership between Pakistan and the U.S. Or structural reforms mein taxation hai, energy, SOEs, and then we have also this time around done a very, very fundamental reform which is around tariffs. We want to move the country towards a more competitive economy and our export industry moves forward. Pensions have crossed $1 trillion. It's more than our development budget. We have suggested to impose to the parliament a 5% tax on pensions above 10 million. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہو گیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی کامرس سیکرٹری سے ورچوئل میٹنگ ہوئی. اس حوالے سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں امریکی ٹیرف سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک نے تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا. اس دوران تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات مضبوط بنانے پر گفتگو ہوئی. پاکستان اور امریکہ نے مذاکرات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی سطح پر مزید تفصیلی بات چیت جلد متوقع ہے. غزہ پر اسرائیلی حملے نہ رک سکے. 24 گھنٹے میں مزید 45 فلسطینی شہید کر دیے. اسرائیلی فوج نے فاقہ کش فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں. ایک امدادی مرکز پر فائرنگ کے نتیجے میں 38 فلسطینی شہید ہوئے، متعدد زخمی ہیں. اسرائیلی فوج نے خان یونس اور جنوبی غزہ کے قریبی قصبوں کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم جاری کیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل خوراک کی تقسیم کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اقوام متحدہ نے امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں کی تحقیقات کا پھر مطالبہ دہرایا ہے. ایران نے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کر دی. ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ ایران کی فضائی حدود اب دوپہر کے 2 بجے تک بند رہے گی تاکہ مسافروں کی حفاظت اور پروازوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے. اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کی فضائی حدود گزشتہ جمعے سے بند ہیں اور پروازیں متبادل راستے اختیار کر رہی ہیں کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان حملوں کا تبادلہ جاری ہے.
اسرائیل نے ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی کو بھی شہید کر دیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے علی شادمانی کو گزشتہ رات کمانڈ سینٹر پر حملے میں شہید کیا گیا۔ شادمانی کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینئی نے اسرائیلی حملے میں غلام علی راشد کی شہادت پر چند دن پہلے تعینات کیا تھا۔ شادمانی کو ایران کی مسلح افواج میں اسٹریٹجک اور آپریشنل منصوبہ بندی کی نگرانی کا کام سونپا گیا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے شادمانی اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیوں کی ہدایت کرنے میں اہم شخصیت تھے۔ شادمانی نے 1979 میں پاس ترانہ انقلاب میں شمولیت اختیار کی، کردستان میں بدامنی کے خلاف سرگرم رہے، عراق سے جنگ میں انصار الحسین ڈویژن کی کمانڈ کی۔ علی شادمانی 10 سال پہلے شام میں مارے جانے والے پاس ترانہ انقلاب کے سینئر کمانڈر حسین حمدانی کے قریبی ساتھی تھے۔ ایران نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا اور شدید حملہ کر دیا۔ 3 اسرائیلی شہری ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی۔ تل اویو میں سائرن گونج اٹھے، اسرائیل کے کئی شہروں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ اسرائیل میں آج بھی امریکی سفارت خانہ بند رہے گا، اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسرائیل میں موجود امریکی اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو اگلے نوٹس تک شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیل نے امریکیوں کے انخلاء معاونت کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ گزشتہ روز بھی بند تھا۔ کراچی شدید ہبس اور گرم موسم کی لپیٹ میں ہے۔ آج درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، شدت 40 ڈگری سے زیادہ محسوس کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے شہر کے مضافات میں بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ بالائی سندھ کے مختلف اضلاع میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔